اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 45واں لیکچر ہے، اور آج کا ترجمے اور تفسیر میں سورہ شمس جو مکی صورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر ساتھ تفسیر بھی بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، والشمس، شمس سورج کو کہتے ہیں، والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاها اور ضحا روشنی کو کہتے ہیں، ضحا روشنی ہم نے پڑھا تھا نا، والضحا واللیل اذا سجا، وضحاها اور اس کی روشنی کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، اذا جب، تلاہا اس کے پیچھے آئے، تلا یتلی تلون پیچھے آنا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ چاند آتا ہے نا۔ والنہار قسم ہے دن کی، نہار دن کو، اذا جب، جلاہا، جلا مطلب روشن کرنا، تجلی کہتے ہیں، تجلی ظاہر ہونا، روشن کرنا۔ والنہار قسم ہے دن کی، اذا جب، جلاہا وہ سورج کو روشن کر دے، جلا روشن کر دے۔ یہ ہا جو ضمیر ہے سورج کی طرف ہے، اور یہ ہا ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، سورج چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہ ضمیر بھی حال آئی ہے، تو کہتے ہیں فرمایا والنہار اذا جلاہا قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، واللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشاہا، یغشا ڈانپنا، ہم کہتے ہیں نا غشی طاری ہوگی ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کے عقل کو ڈھانپ لیا ہے، غشی طاری ہونا۔ تو یغشاہا قسم ہے، واللیل قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، یغشاہا جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس کو بنایا، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی، وما اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس کو آسمان کو بنایا۔ والارض قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، طحا بچھانا، ٹھیک ہے، طحا کا مطلب بچھانا۔ والارض قسم ہے زمین کی، وما طحاہا اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، پھیلایا، پھیلانا بچھانا دونوں مطلب ہے اس کے۔ ونفس وما سواہا قسم ہے نفس کی، وما اور اس ذات کی، سواہا جس نے اس نفس کو برابر کیا، سوا برابر کیا۔ فالہمہا پس الہما الہام کر دیا، الہام کر دیا، الہما ڈال دیا، ڈال دیا، ہا اس نفس کے اندر، فجورہا اس کی بدی، فسق و فجور کہتے ہیں نا، فسق و فجور، تو اس کی بدی اس کے اندر ڈال دی، اس نفس کے اندر اس کی بدی اللہ کہتے ہیں میں نے ڈال دی۔ وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں نا، تقوی بچنا، تقوی کہتے ہیں نا بچنے کو، لغت میں تقوی کیسے کہتے ہیں؟ بچنے کو، شریعت میں گناہوں سے بچنا۔ تو فالہمہا پس اللہ فرما رہے ہیں ہم نے الہام کیا اس نفس میں ڈال دیا اس کی برائی بھی اور اس برائی سے بچنا بھی، لفظی ترجمہ اس برائی بھی اللہ نے ڈال دی، الہام کر دی، اور اس برائی سے بچنا بھی۔ اور بامحاورہ ترجمہ کہ نفس فالہمہا پس الہام کر دیا، ڈال دیا، ہا اس نفس کے اندر، فجورہا و تقواہا نیکی اور بدی، نیکی اور بدی اس نفس کے اندر ڈال دی۔ قد تحقیق، افلح کامیاب ہوا، من وہ شخص، زکاہا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، زکا اس کو پاک کر دیا، ہا اس نفس کو، قد افلح تحقیق کامیاب ہوا، فلاح اس نے پائی، من اس شخص نے، زکاہا جس نے اس اپنے نفس کو پاک کر دیا، وقد خوابا اور قد تحقیق خوابا نامراد ہوا، من وہ شخص، دساہا جس نے، دسا چھپانا،
جس نے اس نفس کو گناہوں میں چھپا دیا، دساہا جس نے اس نفس کو گناہوں میں معاصی میں چھپا دیا، کذبت کذبہ جھٹلانا، کذبت جھٹلایا، سمود نے قوم سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کے بسبب، تغوا طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، تو جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے بسبب، اپنی شرارت کی وجہ سے اس نے جو قوم سمود تھی نا، اس نے اپنی شرارت کی وجہ سے جھٹلایا، جب امبعاسا کھڑا ہوا، اشقاہا بڑا بدبخت، ہا اس قوم میں، یہ جو قوم ہے نا یہ مؤنث ہے تو یہ ہا کی ضمیر مؤنث اس قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، فرمایا ازم بعثا جب کھڑا ہوا، اشقاہا اس قوم کا بڑا بدبخت آدمی، فقال لہم پس کہا، لہم ان کے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، ناقہ اونٹنی، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی کی باری ہے، وسقیاہا پانی پلانا، تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، مفہومی ترجمہ آپ یہ سمجھ کہ اللہ کے رسول نے اس قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کا بھی خیال کرو اور اس کے پانی پینے کی کا بھی خیال کرو، ٹھیک ہے، وسقیاہا اس کا پانی پلانا، فکذبوہ پس جھٹلایا ہو اس نبی کو، فعقروہا فکذبوہ اس جھٹلایا اس پوری قوم نے اس نبی کو، فعقروہا بس فعقروہا ٹانگیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی، ہا اس اونٹنی کی، عقروہا ٹانگیں کاٹ ڈالی، ہا اس اونٹنی کی، اس نبی کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، فدمدما علیہم پس دمدما الٹا دیا، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کے بسبب، ان کے رب نے ان کو الٹا دیا ان کے گناہوں کے بسبب، فسواہا پس برابر کر دیا، فسواہا برابر کیا، یعنی اللہ نے ایسا عذاب لایا کہ سب کو برابر کر دیا، یعنی سب پر پورے قوم پر اللہ نے عذاب لایا برابر، فسواہا پس برابر کر دیا ان کو، ولا یخاف اور ولا یخاف ولا اور نہیں یخاف ڈرتا، خوف سے ہے نا، ولا یخاف اور نہیں ڈرتا اللہ، عقباہا اس کے انجام سے، ولا یخاف اور نہیں ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو عذاب دیا اور ساری قوم کو برابر عذاب دیا، اور اللہ کسی کے انجام سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ یہ سورہ شمس ہے، مکی صورت ہے، اور 25 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ 26ویں صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 26ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ شمس اس وجہ سے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں شمس لفظ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شمس ہے، ٹھیک ہے۔ والشمس وضحاہا اللہ فرماتے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے پیچھے چاند آتا ہے نا، میں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی قسم ہے جب وہ اس سورج کے تلاہا اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، دن کو تو سورج روشن کرتا ہے نا، یہاں پر جو اسناد ہے وہ اسناد مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، مجازن کہا اللہ رب العزت نے کہ قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، ٹھیک ہے، واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی جب وہ یغشاہا سورج کو ڈھانپ دے، سورج ہوتا ہے نا، رات آتی ہے وہ سورج کو ڈھانپ دیتی ہے، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں لیکن ابھی پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی،
تو قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو ڈانپ لے، اور قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو اس کو روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو پھیلایا۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو برابر کیا۔ ٹھیک ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ لگایا، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ لگائے، پاؤں کی جگہ پاؤں لگائے، ہر چیز کو برابر برابر لگایا، اور ایک اگر آنکھیں دو ہیں تو دونوں کو برابر رکھا، اور ٹانگیں دونوں برابر کی، نہ کوئی ایک ٹانگ بڑی ایک ٹانگ چھوٹی، اس طرح بھی نہیں۔ انسان کو پیدا بھی کیا اور انسان کو پھر برابر برابر پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے ڈال دیا، ہم نے الہام کیا انسان کے اندر، اچھائی کو بھی الہام کر دیا اور برائی کو بھی الہام کر دیا۔ ہم نے انسان کے اندر اچھائی بھی ڈال دی اور ہم نے انسان کے اندر برائی بھی ڈال دی۔ ٹھیک ہے، انسان کے اندر ہم نے اچھائی بھی ڈال دی، وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، اور ہم نے اس کے اندر برائی بھی ڈال دی، وہ برائی بھی کر سکتا ہے۔ یہ پیچھے اللہ نے قسمیں اٹھائیں متضاد چیزوں کی۔ دیکھو سورج ہے اور چاند ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ سورج جب جاتا ہے اس کے بعد چاند آتا ہے، اور اسی طرح دن اور رات یہ دونوں متضاد ہیں، ایک دوسرے کی متضاد ہے نا، دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، رات ہوتی ہے دن نہیں ہوتا۔ اسی طرح آسمان اور زمین یہ دونوں متضاد ہیں، آسمان اوپر ہے، زمین بالکل بچھی ہوئی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ متضاد قسموں کی 8 قسمیں اللہ نے اٹھائی۔ یہ جب فرمایا کہ یہ ان تمام چیزوں میں تضاد ہے، اسی طرح ہم نے انسان کے اندر بھی اچھائی بھی ڈالی اور برائی بھی ڈالی۔ اچھائی اور برائی بھی ایک دوسرے کی متضاد ہے نا، جس طرح سورج چاند یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، اور دن رات آسمان زمین یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، کائنات میں ہر چیز دوسرے کی متضاد ہے، اسی طرح انسان میں بھی ہم نے اچھائی بھی ڈالی اور برائی بھی ڈالی۔ اچھائی عقل کے ذریعے بھی اس نے پہچانے اجمالی طور پر، اور تفصیلی طور پر ہم نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، جنہوں نے انبیاء نے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ تو ہم نے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے، جس طرح کائنات میں تضاد ہے، چاند ہے، سورج ہے، دن رات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس پورے کائنات میں تضاد ہے، کوئی چیز اس طرح نہیں ہے کہ ایک جیسی ہو۔ اسی طرح جو یہ انسان ہے اس میں بھی تضاد ہے، ہم انسان بھی 2 قسم کے ہیں، ظاہری لحاظ سے تو انسان ایک ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے، ایک ہی ہیں سارے، لیکن حقیقت میں انسان بھی متضاد ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو نفس کی مان کر چلتے ہیں اور جا کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ نفس کی نہیں مانتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، اور وہ کامیاب لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دونوں صفات یہ انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس کا دل برائی کا تقاضا بھی کرتا ہے اور اس کا دل اچھائی کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ تو اب وہ برائی کا جب اس کا نفس تقاضا کرے تو وہ برائی کو دبا کر اچھا اس برائی سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ برائی ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا ولی ہو اس کے دل میں بھی برائی کا تقاضا آتا ہے، لیکن وہ اس کو دبا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انسانوں کو تو متقی کہا جا سکتا ہے، لیکن فرشتوں کو متقی نہیں کہا جا سکتا۔ متقی مطلب تقوی والا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا برائیوں سے۔ فرشتوں کے اندر تو یہ ملکہ ہی نہیں ہے برائی کا، تو ان کو کہاں سے متقی کہا جائے؟ اس کے اندر تو برائی پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر اللہ نے دونوں صفات رکھ دی، حیوانی صفات بھی رکھی ہے اور نیک صفات بھی رکھی ہے۔ تو جب وہ اس کو دبا لیتا ہے، اور جب وہ دباتا ہے تو اس دبانے پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ برائی کا تقاضا اس کے دل میں آیا اور اس نے اس برائی کو دبا دیا، تو اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ فرشتے نیک تو ہیں، لیکن فرشتوں کے لیے متقی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تقاضا ہی نہیں ہے برائی کا۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے۔
ہم نے انسانوں کے اندر دونوں چیزیں رکھی، برائی کا تقاضا بھی رکھا اور اچھائی کا تقاضا بھی رکھا۔ برائی بھی ان کے دل میں آتی ہے، وسوسہ، اچھائی ڈالتا کون ہے؟ فرشتہ ڈالتا ہے۔ برائی دل میں وسوسہ جو برائی کا ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے۔ اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے، برائی کا خالق بھی اللہ ہے۔ برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اچھائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن واسطہ کون بنتا ہے؟ اگر اچھائی آتی ہے تو دل میں فرشتہ اس کا واسطہ بنتا ہے، اور اس طرح اگر برائی آتی ہے تو اس کا واسطہ جو ہے وہ شیطان بنتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں ہم نے انسان کے اندر ڈالی، اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، ہر لحاظ سے پاک کیا، مادی لحاظ سے بھی پاک کیا، روحانی لحاظ سے بھی پاک کیا، اس کے لباس بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کی غذا، اس کے اندر جو وہ غذا ڈالے تو وہ بھی پاک ہو، حلال کی غذا ڈالے، اور اسی طرح وہ اپنے دل کو بھی کینہ، بغض، حسد سے پاک رکھے، اور اس طرح اپنے عقیدے کو بھی شرک سے اور کفر سے پاک رکھے، اپنے اعمال کو بھی ہر قسم کے برائی سے پاک رکھے۔ ہر قسم کے جب برائی سے پاک ہوگا تو یقیناً وہ انسان جو ہے کامیاب ترین ہے۔ آج اگر انگریز ہے تو وہ صرف ظاہری لحاظ سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اگر وہ کتا بھی کھاتا ہے تو وہ اس کو ابال کر کھاتا ہے اور کہتا ہے اس کے جراثیم مر گئے ہیں، اگرچہ وہ اس کو ظاہری لحاظ سے وہ کرتا ہے اور اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، لیکن اندر کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا۔ وہ اوپر سے جراثیم تو مار دیتا ہے لیکن وہ غذا جو ہوتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں ہر قسم کی پاکی ہے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور سب سے مشکل ترین کام ہے یہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے آسان کام کون سا ہے اور سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ امام راضی نے فرمایا سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور فرمایا سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا، یہ سب سے آسان کام ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنا یہ سب سے آسان کام، اور سب سے مشکل کام دنیا کا اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو کینہ، بغض، حسد اور ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ وقد خواب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہوا من وہ شخص دساہا جس نے اپنے آپ کو برائیوں میں چھپا دیا، مٹی میں خاک آلود کر دی۔ مطلب دساہا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاصی کے اندر چھپا دیا۔ وقد خواب من دساہا، تحقیق نامراد ہوا من وہ شخص دساہا جس نے جو اپنے آپ کو معاصی کے اندر چھپا لیا۔ دن رات ہر وقت وہ معاصی میں ہے، نافرمانی میں ہے، اس کا دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، اس کا رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے، ہر لمحہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر چھپا دیا ہے، وہ شخص ناکام ترین آدمی ہے۔ یہ عقلی دلیل تھی کہ قسمیں اٹھائیں اور جواب قسم ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے کامیاب، یہ نیکی کی بھی نیکی کا تقاضا بھی ہم نے تمہارے اندر ڈال دیا ہے، اور برائی بھی تم کر سکتے ہو، نیکی بھی کر سکتے ہو، اور آگے آپ نے بتا دیا جو نیکی کرے گا وہ کامیاب شخص ہوگا اور جو برائی کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ عقلاً اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ آگے نقلی طور پر اللہ سمجھا رہے ہیں۔ نقل کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جو واقعات ہیں اس کو نقل کر کے اللہ ایک واقعہ کو نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ ناکام ہوئے۔ ہم تمہیں ایک واقعہ نقل کر کے جو پیچھے واقعات گزر چکے ہیں عبرت کے لیے ہم تمہیں ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، کہ کذبت جھٹلایا قوم سمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے۔ کس کو جھٹلایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اس کو جھٹلایا۔ پہلی اللہ رب العزت نے انفرادی ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو وہ اگر پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور ناکام اگر گناہ کرے گا تو ناکام ہوگا۔ ایک انسان کا بتا دیا۔ اب آگے من حیث القوم، قوم کا، کہ نیک قوم کون سی ہے اور بری قوم کون سی ہے، کون سی قوم کامیاب ہوگی اور کون سی قوم ناکام ہوگی۔ فرمایا کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ صالح علیہ السلام کا پیچھے واقعہ آئے گا ترجمے میں تفصیل کے ساتھ۔ یہ تھا کہ قوم نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور قوم نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ صالح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ ہم جس
پہاڑ پر جس چٹان پر ہم جو ہے ہم ہاتھ رکھیں گے، آپ نے اس چٹان سے اونٹنی نکالنی ہے ہمیں. جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں گے اس چٹان سے آپ نے اونٹنی نکالنی ہے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. تو صالح علیہ السلام نے بڑا منع کیا کہ دیکھو منہ مانگی معجزہ نہ مانگو، منہ مانگا معجزہ نہ مانگو. جو قوم منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے، جب وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کو مہلت اللہ نہیں دیتا. اس لیے اس طرح نہ کرو. لیکن وہ کیا، ان کے زبان منہ پہ جو بھی آیا بس وہ کہہ دیا. انہوں نے ساری قوم نے کہا کہ اس چٹان سے، اے صالح اس چٹان سے جو ہے اونٹنی نکال کے دو. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کے سامنے ساری قوم موجود تھی، چٹان سے اونٹنی نکلتی ہے اور وہ آ رہی ہے. تو انہوں نے جب دیکھا اونٹنی کو تو حیران رہ گئے. پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کو تم نے کیا کرنا ہے کہ جس دن یہ پانی پیے گی اس دن کوئی جانور اس کے پاس آ کر پانی نہیں پیے گا. جس دن یہ چارہ کھائے گی ایک دن اس کا ہوگا کہ جس دن یہ چارہ کھائے گی اس دن اس کے ساتھ کوئی اور جانور چارہ نہیں کھائے گا. وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے علاقے کو وہ ایک اونٹنی دودھ دیتی تھی. وہ پانی اتنا پیتی تھی اور وہ اس طرح دودھ بھی کافی دیتی تھی، چارہ بھی کافی کھاتی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پانی بھی پیتی ہے اور ہمارے جو جانور ہیں وہ ان کے لیے پریشانی بن گئی کہ وہ پانی ان کو پینے نہیں دیتی ہے اور اس طرح ہمارے چارہ بھی کھاتی ہے. تو انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ ہم جو ہے اس اونٹنی کو بھی ختم کریں گے اور صالح علیہ السلام کو اس کی اولاد سمیت ذبح کر دیں گے. تو اس صالح قوم سمود میں 9 بدماش تھے، 9 غنڈے تھے. جس طرح ہوتا ہے نا محلوں میں غنڈے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ فرماتے ہیں اس میں 9 غنڈے تھے، 9 بدماش تھے. ان کا ایک بڑا تھا قدار نے کہا کہ یہ مشورہ دیا کہ اس طرح جو ہے ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کریں گے اور اس کی اونٹنی کو بھی ختم کریں گے. وہ آیا اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا. جب پاؤں کو کاٹا صالح علیہ السلام گھر سے روتے ہوئے آئے اور نکلے باہر اور کہا اے قوم تم نے اونٹنی کو جو ہے قتل کر دیا، اب اللہ کا عذاب کا انتظار کرو. تو یہ واقعہ ہے. اس کی تفصیل پھر پیچھے اللہ رب العزت نے بیان کی ہے پچھلے سپاروں میں، وہ پھر تفصیلاً وہاں پر بیان ہوگا. تو اس آدمی نے، قدار نامی آدمی نے جو ہے وہ اس اونٹنی کو قتل کیا. تو جب اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب اس پوری قوم پر آیا. فرمایا اذم بعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا ان قوم میں سب سے بڑا بدبخت آدمی، اس نے فقال لہم، پس کہا ان کے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کا خیال بھی رکھنا، اس کا خیال بھی رکھنا اور اس کے پانی پینے کا خیال بھی رکھنا، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. تو فکذبوہ، اس قوم نے اس صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پوری قوم نے. فعقروہا، اور اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ دیا، اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، الٹا دیا ان پر ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کے بسبب. اللہ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، ظلم قوم نے کیا ہے. فسواہا، ان سب کو برابر کر دیا، سب پر برابر کا عذاب آیا، ساری قوم اس میں متفق تھی. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے انجام کی پرواہ بھی نہیں ہے، میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. آج اگر حکومت کوئی فیصلہ کر دی ہے تو اس کو بڑے ڈر ہوتے ہیں کہ کئی قوم بغاوت نہ کر دے یا کوئی میرے ساتھ سامنے کھڑا نہ ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس پوری کائنات کا خالق ہوں، میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں. ولا یخاف عقباہا، مجھے کسی کے انجام کی ڈر نہیں ہے کہ میں کسی کو تباہ کروں گا، میں کسی کو برباد کروں گا تو میرے خلاف کھڑے ہوں گے، مجھے اس چیز کی کوئی ڈر نہیں ہے. تو یہ پوری صورت ہے. یہ بہت زبردست صورت ہے اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن وقت کم ہوتا ہے تو یہ اوپر سے صرف ترجمہ اور تھوڑی بہت تفسیر ہوئی. اور یہ صورت اور اگلی جو صورت ہے چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اس کی تفسیر بنا پڑے تو انسان کو بہت لطف اور مزہ آتا ہے. تو اگر ٹائم آپ لوگوں کے پاس بھی ہو تو اس کی گہرائی میں جائیں، اس صورت کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی